جھوٹ کے بوسے سے سچ کا تھپڑ بہتر ہے۔ سیاستدان اگلے الیکشن کا سوچتا ہے، جبکہ لیڈر اگلی نسل کا۔ ہم جن کی عزت کرتے ہیں وہ ہمیں مجبور سمجھتے ہیں، اور ہم جن سے بہت پیار کرتے ہیں وہ ہمیں بے وقوف سمجھتے ہیں۔ آپ کی منزل وہاں تک ہے جہاں تک آپ ہمت نہیں ہارتے۔ بعض فاصلے بہت مختصر ہوتے ہیں اگرچہ، لیکن عمر گزر جاتی ہے پار نہیں ہوتے۔ سائے میں بیٹھی ہوئی نسل کو معلوم نہیں دھوپ کی نظر ہوئے پیڑ لگانے والے۔ حیران ہوں کہ مدت قلیل میں کچھ لوگ میری سوچ سے زیادہ بدل گئے۔ حرف حرف رٹ کر بھی آگہی نہیں ملتی، آگ نام رکھنے سے روشنی نہیں ملتی۔ آدمی سے انسان تک آؤ گے تو سمجھو گے کیوں چراغ کے نیچے روشنی نہیں ملتی۔ یہ جو دنیا کے دھندے ہیں یہ نفس اور شیطان کے پھندے ہیں۔ آگ لہجے کی جلاتی ہے، لفظ آتش فشاں نہیں ہوتے۔ گناہ کا موقع نہ ملنا بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک ہے۔ ہمارے ماہ و سال بدلتے رہتے ہیں لیکن اعمال نہیں بدلتے۔ انسان شیطان کو اپنا دشمن سمجھتا ہے اور اس کی بات دوست کی طرح مانتا ہے۔ غربت انسان کو اپنے ہی شہر میں ایسا اجنبی بنا دیتی ہے کہ لوگ پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ زندگی کی حقیقتوں سے بہت سنجیدہ اور رنجیدہ نہ ہوں، ایک بات تو طے ہے کہ آپ اس سے بھاگ نہیں سکتے۔ سب کچھ کھونے کے بعد بھی اگر آپ کے اندر حوصلہ باقی ہے تو سمجھ لیجئے ابھی آپ نے کچھ نہیں کھویا۔ حسد دراصل اعلان ہے اس بات کا کہ میں پروردگار کی تقسیم پر راضی نہیں۔ وہ دھوکہ ہمیشہ یاد رہتا ہے جو کسی کے ساتھ مخلص ہو کر کھایا ہو۔ کون ہوتا ہے مصیبت میں کسی کا دوست؟ آگ لگتی ہے تو پتے بھی ہوا دیتے ہیں۔ انسان بڑا عجیب ہے، اپنی خواہشات پوری کرتا ہے تو بے دریغ رقم لوٹا دیتا ہے، یاد بھی نہیں رکھتا، مگر جب کسی کی ضرورت پوری کرتا ہے تو احسان یاد رکھتا ہے۔ حالانکہ اللہ کا وعدہ ہے اگر تم کسی کی ضرورت پوری کرتے ہو تو وہ اس سے 10 گنا زیادہ واپس لوٹ آئے گا۔ نفرت کو دنیا چند لمحوں میں جان لیتی ہے، چاہت کا یقین دلانے میں زندگی بیت جاتی ہے۔ جب دوسروں کو خوش دیکھ کر ایک عجیب سی خوشی اور چاہت کا احساس ہو تو سمجھ لے آپ حسد کو شکست دے چکے ہیں۔ اپنے دل پر لگے زخموں کو نظر انداز مت کرو بلکہ ان کو محسوس کرو، کیونکہ یہی تو وہ جگہ ہے جہاں سے روشنی تمہارے اندر داخل ہوتی ہے۔ مولانا جلال الدین رومی۔ دنیا آرام گاہ نہیں بلکہ امتحان گاہ ہے۔ زندگی جی لیجئے ورنہ گزر جائے گی۔ جس چھاؤں سے عزت نفس زخمی ہو اس چھاؤں سے دھوپ بہتر ہے۔ جب سخت رویے دل توڑ دیں تو نرم لہجے بھی گستاخ لگتے ہیں۔ جو مزاج غم کو سمجھ سکے اسی چارہ گر کی تلاش ہے۔ ڈگری تو محض تعلیمی اخراجات کی رسید ہوتی ہے، علم تو انسان کی گفتگو اور عمل سے ظاہر ہوتا ہے۔ آپ کا بہترین استاد آپ کی آخری غلطی۔ حماقت اور ذہانت میں فرق یہ ہے کہ ذہانت کی ایک حد ہوتی ہے، ایک لمٹ ہوتی ہے۔ یہ خاموشی جو آپ گفتگو کے بیچ ٹھہری ہے، یقین جانو یہی ایک بات ساری گفتگو سے گہری ہے۔ پہلے تو اپنے آپ کو ایک آئینہ بنا، وہ خود نکل کے آئیں گے اپنے نقاب سے۔ واصف علی واصف۔ اذیت کے جواب میں اذیت دے کر جس تسکین کی انسان کو تلاش ہوتی ہے وہ کبھی نہیں ملتی، دل کو سکون معاف کرنے سے ہی آتا ہے۔ مخلص لوگ بناوٹ سے دور ہوتے ہیں،
اسی لیے بعض اوقات تلخ محسوس ہوتے ہیں۔ قبرستان ایسے نوجوانوں سے بھرے پڑے ہیں جو بڑھاپے میں توبہ کرنے کے خواہش مند تھے۔ عقل اور زبان کا بالکل الٹا تعلق ہے۔ عقل جتنی چھوٹی ہوگی، زبان اتنی لمبی ہوگی۔ مٹی سے پھر مٹی پر اور پھر مٹی میں سمجھ گئے ہو تو چھوڑ دینا مغروری۔ ہمیشہ مسکراتے رہو کیونکہ یہ میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ زاہد نگاہ کم سے کسی رند کو نہ دیکھ، جانے کہ اس کریم کو تو ہے کہ وہ پسند۔ دل میں چھپا ہو کفر تو بیکار ہے دعا، مومن کی ہو زبان تو تلوار ہے دعا۔ جو ذہن اپنی لذتوں کا غلام اور جو روح اپنی خواہشوں کی قیدی ہوتی ہے، وہ ایک بنجر زمین کی مانند ہے۔ سننے کی بہترین آوازوں میں سے ایک بہترین آواز ضمیر کی بھی ہے، اور یہی بہترین آواز ہے۔ آپ کی تربیت کا پتہ اس بات سے چلتا ہے کہ آپ عورت کے ساتھ کس طرح بات کرتے ہیں، پھر چاہے وہ گھر کی ہو یا باہر کی۔ غلطی پر ساتھ چھوڑ کر جانے والے بہت ملتے ہیں، سمجھا کر ساتھ نبھانے والے بہت کم ملتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، بروز قیامت آدمی اپنی نیکیوں کو پہاڑوں کی مثل دیکھے گا تو پوچھے گا یہ کہاں سے آئیں؟ کہا جائے گا تیرے لیے تیری اولاد کے استغفار کے سبب۔ زندگی میں کامیابی کے لیے 5 چیزوں کو کنٹرول کریں: بھوک، سستی، نیند، ہوس اور غصہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ظلم کرنے سے ڈرو کیونکہ ظلم قیامت کا اندھیرا ہے۔ آپ کے لاکھ وارث ہوں لیکن ماں کے بغیر آپ لاوارث ہیں۔ جو کچھ بھی تم اللہ سے رو کر تڑپ کر مانگتے ہو، دیکھنا ایک دن حقیقت میں وہ تمہارے سامنے ہوگا، وہ ضرور تمہیں ملے گا انشاءاللہ العزیز۔ وقت تو ہر طرح کا آتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم جینا ہی چھوڑ دو۔ عورت کو عزت دینا ایک عزت دار مرد کی نشانی ہے۔ قرآن کے ذریعے اپنے دلوں اور گھروں کو آباد کیا کرو۔ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔